أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق اللہ مولانا العظیم. محبت، عقیدت، الفت اور پیار سے درود پاک. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين يا خاتم النبيين. صدر محفل حضرات علماء کرام، مہمانان گرامی مرتبت، آج کی یہ تقریب سعید ادارہ تبلیغ الاسلام کی افتتاحی تقریب بعنوان محفل ذکر حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انعقاد پذیر ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو ذکر حبیب خدا کی سدا توفیق عطا فرمائے. ہماری زندگی کا کوئی بھی کام ہو، اس کی ابتدا اگر اللہ کے محبوب کی یاد سے ہو جائے تو وہ کام سمجھ لیجئے کہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے اور وہ پایہ تکمیل تک پہنچتا ہے. خوش قسمت ہیں وہ افراد جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہر آن کیا کرتے ہیں. تو کسی کے بھی محبوب کا ذکر کرو، محب کو خوشی ہوتی ہے. جب اللہ کے محبوب کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ کو کتنی خوشی ہوتی ہوگی. اللہ رب العزت ہم سب کو ذکر حبیب خدا کی ہمیشہ سعادتیں عطا فرمائے. آمین آمین. آج کچھ عرض کرنے کے لیے الفاظ کے اعتبار سے یہ سلسلہ محبت رہنے دیں. شکریہ آپ کا، بس دو چار باتیں سن لیجیے. الفاظ کے اعتبار سے سب سے مختصر صورت ہے جسے سورہ الکوثر کہتے ہیں. اس کا ذرا سادہ سا ترجمہ پہلے سماعت فرمائیے. اللہ ارشاد فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر، بے شک کوئی شک و شبہ نہیں، ہم نے عطا فرمایا آپ کو الکوثر. فصل لربک وانحر، بس آپ صلاۃ ادا کیجئے، نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے اور قربانی دیجئے. ان شانئک ھو الابتر، بے شک آپ کا دشمن، آپ سے بغض رکھنے والا مقتول نسل ہے، اس کی نسل ختم ہونے والی ہے. اللہ رب العزت قرآن پاک میں ایک اسلوب اختیار فرماتا ہے کہ جہاں بھی اپنے محبوب کا ذکر پاک کرتا ہے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پاک واضح کرتا ہے،
اللہ پہلے اپنا ذکر کرتا ہے پھر اپنے محبوب کا ذکر کرتا ہے۔ اس میں ایک حکمت ہے کہ انسان کو اللہ نے ذہن دیا، عقل دیا ہے، اس کو بطور ترازو استعمال کرتا ہے۔ جو چیز اس کے عقل پہ آ جائے اس کو مان لیتا ہے، جو نہ آئے اس کا انکار کر دیتا ہے۔ اب انسان اپنی فطرت کے ہاتھوں مجبور ہے، عقل کو ترازو بناتا ہے، جو عقل کے پلڑے میں آ جائے اسے قبول کر لیتا ہے، جو عقل میں نہ آئے اسے قبول نہیں کرتا۔ ادھر اللہ نے اپنے محبوب کو شان دی ہے، اتنی شان دی ہے کہ نبی کی کوئی ایک شان لیجئے، یہ 2 انچ کا دماغ اسے کیا قبول کر سکتا ہے؟ اس لیے کہیں اپنی فطرت کے مطابق انسان اللہ کے محبوب کی شان کا انکار نہ کر دے۔ رب کہتا ہے پہلے مجھے مانو، علی کل شیء قدیر میں ہوں، ہر چیز پر قادر میں ہوں، فعال لما یرید، جو چاہے وہ کرتا ہے، یہ شان میری ہے۔ جب ہر چیز پر قادر میں ہوں تو پھر پہلے مجھے دیکھ لو، میں کسی کو دے سکتا ہوں کہ نہیں دے سکتا؟ جب مجھے قادر مانتے ہو تو بلا چونو چرا میرے مصطفیٰ کی شان کو تسلیم کرو۔ اس لیے اللہ رب العزت پہلے اپنا ذکر کرتا ہے پھر ذکر محمد مصطفیٰ کرتا ہے۔ اور اس میں دوسری حکمت یہ ہے کہ اللہ ذکر حبیب پاک زبان سے پسند کرتا ہے۔ جو زبان پاک ہے اس میں ہی ذکر محمد مصطفیٰ جاری ہوتا ہے۔ یا اللہ، یہ ہماری زبانیں یہ روزانہ ملوث رہتی ہیں، کبھی کوئی تبصرے کرتی ہیں، غلط کوئی اور طرح کرتی ہیں۔ خالق و مالک، یہ زبان کیسے پاک ہوگی؟ اس کو دھو لیں، اس میں کوئی ایسی چیز استعمال کریں جس سے یہ زبان پاک ہو جائے۔ آواز آتی ہے بندو، یہ زبان کسی لوشن سے پاک نہیں ہوگی، کسی کیوڑا سے پاک نہیں ہوگی، گلاب سے پاک نہیں ہوگی، یہ زبان پاک ہوگی تو میرے ذکر سے پاک ہوگی۔ اس لیے میرے نبی کا ذکر کرنے سے پہلے میرا ذکر کر لو، تمہاری زبان پاک ہو جائے گی، پھر ذکر محمد مصطفیٰ کر دے گا۔ اس لیے رب فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے عطا فرمایا آپ کو الکوثر۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اعطینا، ہم نے عطا کیا، یہ ہے دینا، دینا دیا۔ عربی میں اس کے لفظ ہیں کئی یہ استعمال ہوتے ہیں، آتینا الف کے ساتھ، اور پھر اس میں عین نہیں ہے، تے ہے، 2 نقطوں والی، یہ بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو اس کا معنی بھی دینا، آتینا اس کا معنی بھی دینا۔ اللہ نے وہ تے والا لفظ استعمال نہیں کیا، آتینا فرمایا۔ اس کے اور اس کے معنی میں ایک فرق ہے کہ جب چیز کسی کو ادھار دی جائے، عاریتاً دی جائے، کچھ لمحے کے لیے دی جائے، امانتاً دے دی جائے، کچھ وقت کے لیے رکھو دے دی جائے، اس کے لیے تو وہ آتینا کا لفظ استعمال ہوتا ہے تے والا، لیکن آتینا کا لفظ اس وقت استعمال ہوگا جب دے کر کسی کو مالک بنا دیا جائے۔ اللہ فرماتا ہے اے میرے حبیب، ہم آپ کو کوثر تو دے رہے ہیں، ادھار نہیں دے رہے، عاریتاً نہیں دے رہے، لمحہ دو لمحہ کے لیے نہیں دے رہے، کچھ وقت کے لیے نہیں دے رہے۔ اے میرے محبوب، دینے والے ہم ہیں اور ہم آپ کو اس کا مالک بنا رہے ہیں۔ اللہ
رسول اللہ یا رسول اللہ اللہ دیتا ہے، دے کر رب نے مالک بنایا ہے۔ اے میرے محبوب، ہم نے آپ کو مالک بنا دیا ہے۔ اب جب مالک بن جائے پھر مرضی اسے دے دے، مرضی اسے دے دے، مرضی اسے دے دے، یہ مالک کی مرضی ہوا کرتی ہے۔ رب فرماتا اے میرے حبیب، ہم نے آپ کو مالک بنا دیا ہے، اب پوچھنے کی ضرورت نہیں، جسے چاہتے ہو نماز پہ چلے جاؤ۔ الکوثر، یقیناً ہم نے آپ کو الکوثر کا مالک بنا دیا ہے۔ اور پھر ایتا اور ایتا میں ایک اور فرق ہے کہ چیز دی جاتی ہے، اور یہ میرے پاس کپڑا ہے، میں کسی کو دینا چاہتا ہوں، میں یہ نیازی صاحب سے کہتا ہوں اسے پکڑا دو، اس کے لیے بھی وہ دے والا لفظ استعمال ہوتا ہے، آتینا۔ جب میں اس ساتھی کو کہوں تم پکڑا دو، بھائی ڈاک بھیج دو، کسی ذریعے سے دے دو، اس کے لیے تو آتینا کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ جب یہی چیز میں کسی کو اپنے ہاتھوں سے دوں، اس کے لیے آتینا کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اس کو ذرا ایک اور مثال سے سمجھیے، یہاں ہم سارے اہل نسبت بیٹھے ہیں، کوئی نہ کوئی کسی اللہ والے کے دامن سے وابستہ ہے، کسی کا شیخ، اس کا پیر و مرشد اسے کوئی چیز بھیجے، کسی کے ہاتھ دے دے، اسے کتنی خوشی ہوگی، بڑی خوشی ہوگی۔ لیکن اگر وہی چیز شیخ اپنے ہاتھوں سے دے، اس کا رنگ نرالا ہوتا ہے۔ رب کہتا ہے اے میرے محبوب، کوثر تو میں دے رہا ہوں، اس میں واسطہ جبریل نہیں، واسطہ میکائیل نہیں، واسطہ اسرافیل نہیں، مقربین واسطہ نہیں، اے محبوب دینے والے قدرت کے ہاتھ ہیں، لینے والے محمد مصطفیٰ۔ اس لیے فرمایا انا آتینا کل کوثر، اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر دیا ہی نہیں ہے، کوثر کا مالک بنایا ہے۔ دینے میں واسطہ جبریل و میکائیل کوئی فرشتہ نہیں ہے، کوئی اور نہیں ہے، محبوب دینے والے ہم ہیں، لینے والے محمد مصطفیٰ۔ اس کے بعد ہے الکوثر۔ الکوثر کسے کہتے ہیں؟ آپ نے لفظ سنا ہوگا کثیر، اس کا معنی زیادہ، یہ اس کا بھی مبالغہ ہے جس کا معنی بہت زیادہ۔ آپ میرے پاس آئیں گے، آ کے کہہ دیں یہاں میرے پاس بہت زیادہ ہے، میں کہوں گی آپ کے پاس کیا بہت زیادہ ہے؟ وہ جی میرے پاس بہت زیادہ ہے۔ بھئی اللہ کے بندے بتاؤ کہ میرے پاس ہے کیا بہت زیادہ؟ وہ جی میرے پاس بہت زیادہ ہے۔ یہ ہے صرف، اس کا ہوگا موصوف، جب تک موصوف ذکر نہ ہوگا بات سمجھ آئے گی نہیں۔ آپ کہیے میرے پاس پیسے زیادہ ہیں، میرے پاس جائیداد زیادہ ہے، میرے دوست زیادہ ہیں، میرے پاس اور کتابیں زیادہ ہیں، میرے پاس فلاں چیز ذخیرہ زیادہ ہے، میرے پاس گندم، کوئی چیز تو کہیں گے، جب تک موصوف نہیں لگائیں گے بات سمجھ میں آئے گی نہیں۔ اے اللہ تو نے بھی فرما دیا انا آتینا کل کوثر، اے محبوب ہم نے آپ کو بہت زیادہ دیا۔ اے اللہ بات سمجھ نہیں آ رہی، تو نے کیا بہت زیادہ دیا ہے؟ جب تک موصوف نہ ہو سمجھ آتی نہیں، آواز آتی ہے اے میرے بندو، اگر ایک چیز ہوتی اس کا ذکر کر دیتا، دو ہوتی ذکر ہو جاتا، تین ہوتی ذکر ہو جاتا، 5 7 ہوتی ذکر ہو جاتا۔ اور نبی کی تو نبی کو تو میں نے اتنی شانیں دی ہیں جس میں ریت کے ذرے بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے، اور کس کا ذکر کروں کس کا ذکر نہ کروں، اس لیے کہہ دیا انا آتینا کل کوثر، اے میرے محبوب ہم نے آپ کو جو کچھ بھی دیا ہے بے حد و بے حساب عطا فرمایا۔ اب الکوثر اے میرے محبوب بہت زیادہ دیا ہے، لیکن کیا
جو کچھ بھی دیا ہے بہت زیادہ دیا ہے، یہ گنتی و شمار میں آنے والا نہیں۔ عارف باللہ حضرت خواجہ ابوالحسن سرکانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں مجھے ہر چیز کی انتہا پتہ چل گئی، نبی کے درجوں کی انتہا کا پتہ نہیں چل سکا۔ وہ کہتے ہیں ہمارے بزرگ فرماتے ہیں عام مومن ہے جو کلمہ پڑھتا ہے، پابند صوم و صلاۃ ہے، جو نماز وغیرہ پڑھتا ہے، ذکر کرتا ہے، اللہ اللہ کرتا ہے، اس کے مقام کی جہاں انتہا ہے وہاں ایک ولی کے مقام کی ابتدا ہے، جہاں اولیاء کے مقام کی انتہا ہے وہاں صحابی کے مقام کی ابتدا ہے، جہاں صحابی کے مقام کی انتہا ہے وہاں نبی کے مقام کی ابتدا ہے، جہاں نبی کے مقام کی انتہا ہے وہاں رسول کے مقام کی ابتدا ہے، جہاں رسول کے مقام کی انتہا ہے وہاں اولو العزم رسول کے مقام کی ابتدا ہے، جہاں اولو العزم رسول کے مقام کی انتہا ہے وہاں ہمارے نبی کے مقام کی ابتدا ہے، اور نبی کے مقام کی انتہا کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ سبحان اللہ۔ انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب ہم نے آپ کو دیا ہے اور بے حد و بے حساب دیا ہے۔ جب رب دینے والا اس نے ذکر نہیں کیا ہے، آج کون ہو جو اسے گن سکے، آج کون ہو جو اسے شمار سکے، آج کون ہے جو حد بندی میں لا سکے؟ اللہ نے جس کی حد مقرر نہیں کی ہے انسانی ذہن بھی اس کی حد کو نہیں پہنچ سکتا۔ تو اللہ فرماتا انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب بے شک ہم نے آپ کو کوثر دیا ہی نہیں، کوثر کا مالک بنایا ہے اور کوثر دیا ہے تو اپنے ہاتھوں سے عطا فرمایا۔ سبحان۔ اب علماء نے چند چیزیں ذکر کی ہیں، آپ بھی انہیں سنیے۔ وہ کہتے ہیں پہلا الکوثر النبوت، پہلی چیز کوثر سے مراد نبوت ہے۔ اے میرے حبیب ہم نے آپ کو نبوت دی ہے، اس نبوت میں واسطہ جبریل نہیں، واسطہ میکائیل نہیں، اور جبریل واسطہ کیسے ہو؟ ایک دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھ لیا جبریل بتا تیری عمر کتنی ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ میری عمر بہت زیادہ ہے۔ فرمایا جبریل کتنی زیادہ ہے؟ آخر کچھ تو بیان کرو۔ عرض کی یا رسول اللہ حجاب عظمت میں ایک تارا طلوع ہوتا تھا، 70,000 سال کے بعد ایک تارا چمکتا تھا اور میں نے اس تارے کو 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ جبریل کی عمر کا اندازہ لگائیے، 70,000 سال کے بعد تارا طلوع ہونے والا کتنا عرصہ طلوع رہتا تھا؟ سال رہتا، 2 سال رہتا، 10 سال رہتا، 1000 سال رہتا، 1,00,000 سال رہتا۔ جبریل نے یہ ذکر نہیں کیا 70,000 سال کے بعد تارا چمکتا تھا اور میں نے اسے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو جبریل تو نے اس تارے کو پہچانا بھی؟ عرض کی یا رسول اللہ میں نے تارا دیکھا تو ہے پہچانا نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا بابا عزت ربی انا ذالک الکوكب، یہ اللہ رب العزت کی قسم ہے وہ چمکنے والا تارا میں محمد مصطفیٰ۔ سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ، یا نبی، یا نبی، یا نبی۔ یہاں ایک بات اور بھی ہے، اور جبریل جسے 72,000 مرتبہ دیکھ کے بھی جس کی حقیقت کو نہ جان سکتے، باقی کون ہے اس کی حقیقت کو جاننے والا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن صدیق اکبر سے کہہ دیا تھا صدیق میرے سب سے زیادہ قریب رہنے والے تم ہو، میرے سفر کے ساتھی، میرے حضر کے ساتھی، میرے بچپن کے ساتھی، میری جوانی کے ساتھی، شادی بیاہ کے ساتھی، میرے اٹھنے بیٹھنے کے ساتھی، میری خلوت و جلوت کے ساتھی، میرے غار کے ساتھی، میرے ہر جگہ میرے ساتھ رہنے والے، بلکہ میرے روضہ اطہر کے بھی کبھی ساتھی بننے والے ہو۔ لیکن اے جبریل کہیں کسی کے خیال میں نہ آ جائے کہ جبریل حقیقت یہ صدیق حقیقت محمد مصطفیٰ کو سمجھ گیا۔ اے صدیق اکبر تم سے میرے سفر و حضر کے، بچپن کے، لڑکپن کے، ہر چیز کے ساتھی ہو، لیکن اے ابو بکر سن لو اللہ ذل جلال کی قسم میری حقیقت کو سوائے میرے رب کے کوئی نہیں جانتا۔ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے کوثر دیا ہے، تو کوثر الکوثر النبوت، کوثر کا معنی نبوت ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب کو اللہ نے نبوت دی ہے، واسطہ جبریل نہیں، اور جبریل تو بعد میں آنے والا ہے، نبی کا نور اللہ نے سب سے پہلے پیدا کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اب آقا علیہ السلام کو اللہ نے نبوت دی، واسطہ کوئی نہیں درمیان میں،
پھر نبوت دی تو اپنے دست اقدس سے دی، نبوت کا مالک بنایا، انا آتینا کل کوثر، نبوت کا مالک بنایا۔ ایمان والے مالک کی مرضی، وہ اسے دے دے، اسے دے دے، اسے دے دے، جس چیز کا مالک بنا دیا جائے اب اس کی مرضی پر موقوف ہے، وہ جس کو چاہے دے دے۔ ہمیں آدم سے پیار ہے، ہمیں یحییٰ اور زکریا سے محبت ہے، ہم ابراہیم کا ادب کرتے ہیں، ہم اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کے سامنے سر کو جھکا دیتے ہیں۔ 1,24,000 کے جتنے بھی اللہ نے نبی پیدا کیے ہیں ہم سب کی عظمت کے قائل ہیں، انہیں پیارا مانتے ہیں۔ ان میں کمال یہ ہے، کمال کیا ہے؟ کمال یہ ہے کہ وہ نگاہ محمد مصطفیٰ دے آئے ہیں۔ آدم تمہیں نبوت ملی ہے تو نبی کے صدقے ملی ہے، یحییٰ تمہیں نبوت ملی ہے تو نبی کے صدقے ملی ہے۔ 1,24,000 نبیوں کے سر پہ جو نبوت کا تاج ہے سارا مدینے کے تاجدار سے ہو کے گیا۔ انا آتینا کل کوثر، اے حبیب ہم نے آپ کو نبوت کیا دی ہے، نبوت کا مالک بنا دیا ہے۔ یہ مالک کی مرضی ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، جیسے چاہتا ہے نواز کیا کرتا ہے۔ ایک آیت کریمہ قرآن پاک اللہ رب العزت فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لما آتیتکم من کتاب وحکمہ، اے میرے محبوب ان لمحوں کو یاد کیجئے جب اللہ نے وعدہ لیا تھا نبی سے۔ یہ کسے یاد کروایا جاتا ہے؟ جو محفل میں موجود ہو، اور جو ہو نا اسے کبھی کوئی یاد نہیں کرواتا۔ آج اس محفل میں آپ موجود ہے، صبح کو یاد کروا سکتا ہے کہ جب وہ فلاں سنا خان نعت پڑھ رہے تھے تمہیں یاد ہے؟ تو جب بیان ہو رہا تھا تمہیں یاد ہے؟ بتائے گا ہاں مجھے یاد ہے۔ کون کہتا ہے؟ جو محفل میں موجود ہو۔ رب کہتا ہے میرے محبوب ذرا یاد تو کرو، اخذ اللہ میثاق النبیین، جب اللہ نے سب نبیوں سے وعدہ دیا لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، مجھے قسم ہے جو میں تمہیں کتاب و حکمت دوں گا۔ یہ ایک بات یاد رکھنا، ثم جاءکم رسول، پھر تم تمام کے بعد آئے گا۔ ثم ترتیب تراخی کے لیے، اور تم تمام کے بعد آئے گا رسول، میرا شان والا رسول، میری عزت والا عظمت والا رسول آئے گا۔ مصدق لما معکم، اور جو کچھ تمہارے پاس ہے اس سب کی تصدیق کرنے والا ہوگا۔ اے نبیوں، اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا، مجھے قسم ہے جو میں تمہیں کتاب و حکمت ادا کروں، ایک بات یاد رکھنا، ثم جاءکم رسول، پھر تم تمام کے بعد میرا شان والا رسول آئے گا، عزت والا رسول آئے گا۔ کرے کیا مصدق لما معکم، جو کچھ تمہارے پاس ہے اس کی تصدیق کرنے والا، لتؤمنن بہ ولتنصرنہ، تم نے اس پر ایمان بھی لانا ہے اور اس کی امداد بھی کرنی ہے۔ رب نے کہا تم نے ایمان بھی لانا ہے اور اس کی رسول کی امداد بھی کرنی ہے۔ اب تین چیزیں اس پر غور کیجیے۔ ثم جاءکم رسول مصدق، اے نبیوں پھر آئے گا رسول جو کچھ تمہارے پاس اس کی تصدیق کرنے والا۔ آدم علیہ السلام کے پاس کیا نہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے معجزات دیے، آگ گلزار ہو گئی، کعبہ تعمیر ہو گیا، بیٹے کی قربانی قبول ہو گئی، آپ نے آواز دی، سب تک آواز پہنچی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بڑے کمالات دیے، نوح علیہ السلام کو کمالات دیے، موسیٰ علیہ السلام کو کمالات دیے، عیسیٰ علیہ السلام کو کمالات دیے۔ رب فرماتا ہے مصدق لما معکم، جو کچھ تمہارے پاس ہے سب کی تصدیق کرنے والا میرا محبوب آئے گا۔ آج تو دفتری دور ہے، معاملہ بڑا آسان ہے سمجھنے میں۔ آپ کو کام کرواتے ایک فائل تیار ہوتی ہے، اس میں اپنے ڈاکومنٹس رکھتے ہیں، اپنی سندیں رکھتے ہیں، اپنی جو خدمات آپ نے جس جگہ دی ہیں وہ سارے کے سارے کاغذات رکھتے ہیں، نیچے سے چلتے 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 گورنر کے پاس جاتے ہیں۔ اگر گورنر سائن کر دے تو پھر تو آپ کی فائل کی قیمت ہے، آپ کا کام ہو گیا۔ اگر گورنر سائن نہ کرے، دستخط نہ کرے تو بتائیے فائل کی تو قیمت ہے نہیں۔ جو ہاتھ میں آلہ دستخط نہ کرے، جس کے متعلق کام ہے وہ دستخط نہ کرے، فائل کی کوئی قیمت نہیں۔ اللہ فرماتا ہے نوح میں تمہیں کمال دوں گا، اے آدم میں تمہیں کمال دوں گا، اے ابراہیم میں تمہیں عزتیں دوں گا، اے موسیٰ میں تمہیں معجزات دوں گا۔ تمہارے پاس عصا بھی ہوگا، تم ہاتھ رکھو گے باہر نکل آئے گا، اور
چمکتا ہوا چوکی کا چاند بن جائے گا. عیسیٰ تمہیں کمالات دوں گا کہ تم مٹی کا پرندہ بنا کے پھونک لگاؤ گے, پرندہ بن کے اڑ جائے گا. عیسیٰ میں تمہیں کمال دوں گا کہ تم غیب کی خبریں دو گے. عیسیٰ تمہیں یہ کمال دے گا وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ. عیسیٰ تم مردوں کو زندہ بھی کر دو گے. لیکن 1,24,000 نبیوں اور سن لو, تمہاری فائلیں تیار ہو جائیں گی. آخر میں آئے گا میرا شان والا رسول, اگر اس نے فائل پہ دستخط کر دیے تمہارے منہ یہ تسلیم ہے, اگر دستخط نہ دیے تو کسی کو کوئی اعتبار نہیں ہے. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ. تم نے ایمان بھی لانا ہے, مدد بھی کرنی ہے. یا اللہ آئے گا سب کے بعد ایمان کیسے لائیں گے؟ فرمایا اقرار تم کر لو, موقع میں بنا دوں گا. اقرار انہوں نے کر لیا. معراج کی رات بیت المقدس میں 1,24,000 جتنے نبی تھے سب کو آپ کے پیچھے کھڑا کر کے مصلی امامت پر محمد مصطفیٰ گئے. آقا علیہ السلام کا دیدار بھی کر رہے ہیں, نبی کے پیچھے سجدے بھی کر رہے ہیں, نبی کی ذات میں ایمان بھی لا رہے ہیں. اللہ کا وعدہ پورا ہو گیا. بلا تنصرنا, یا اللہ تیرا وعدہ ہے تم مدد بھی کرو گے. وہ ہم سے وعدہ لیا تھا مدد کرو گے, مدد کیسے کریں گے؟ بعض علماء نے اس کا یہ جواب لکھا کہ رب نے کہا میں سب کا نمائندہ عیسیٰ ابن مریم کو آخر قیامت میں بھیج دوں گا, تم کا تمام کی طرف سے وہ آ جائے گا. لیکن اللہ کا فرمان ہے وَلَا تَنْصُرُنَّا, اے نبیوں تم نے مدد کرنی ہے. نبیوں تم نے مدد کرنی ہے. مدد ہوتی ہے دو طرح کی, ایک کسی کی ذاتی مدد, یہ بھی مدد ہے, اور اس کے بیٹے کی مدد بھی اسی کی مدد ہے. اس کے بیٹے کی مدد بھی اسی کی مدد ہے. آپ کا بیٹا یا کسی کا بیٹا کہیں پکڑا گیا تو کسی نے چھڑوا دیا اور آپ کو اطلاع ملی, آپ اس کا شکریہ نہیں ادا کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے آپ کے بیٹے کی مدد نہیں کی, حقیقت میں آپ کی ہے, آپ کا بیٹا ہونے کی وجہ سے کی ہے. تو کہیں بیٹا کسی مصیبت میں تو آپ نے مصیبت سے چھڑوا دیا, اس کے باپ کی مدد ہو گئی. حقیقت میں یہ بھی مدد ہے. ایمان والے تو کتنی قسمت والا ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہری مدد کی تو ضرورت نہیں ہے, وہ ہم نبی کے بیٹے ہیں, نبی کی ساری اولاد ہے, نبی کی امت ساری اولاد ہے. وہ ہماری مدد حقیقت میں محمد مصطفیٰ کے ناطے مدد ہے. ایمان والے تو کتنی قسمت والا ہے. فقط ایک شرط ہے, تیرے گلے میں نبی کی غلامی کا پٹا چاہیے, اور تو پکار تو صحیح. ایک محمد مصطفیٰ کیا 1,24,000 نبی تیری مدد بن کے تیار نظر آتے ہیں. انا آتینا کل کوثر, ہم نے آپ کو نبوت کیا دی, نبوت کا مالک بھی بنا دیا ہے. اب سنیے, حضرت امام بخاری کا نام سنا نا آپ نے؟ سب نے سنا ہے. کوئی ایسا نہیں مسلمان جس نے حضرت امام بخاری کا نام نہ سنا ہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ. وہ صحیح بخاری لکھنے والے پیدا ہونے لگے, ماں کے پیٹ میں سے ماں روزانہ دعائیں مانگتی ہے, یا اللہ اگر تو مجھے بیٹا دے گا میں تیرے نبی کے دین کا خادم بنا دوں گی, حدیث پاک کا خادم بناؤں گی. مولا اپنا ذاتی کوئی کام نہیں لوں گی, مولا مجھے بیٹا دے دے, تیرے نبی کی دین کا خادم بن جائے گا. اللہ رب العزت نے بیٹا دیا, لیکن کچھ عرصے کے بعد بیمار ہوئے کہ آنکھیں ضائع ہو گئی. امام بخاری نابینا ہو گئے. ماں تڑپ اٹھی, ماں کی مامتا بے قرار ہو گئی. رات کو دعا مانگی, یا اللہ میں نے تو بڑی تمناؤں سے لیا تھا بیٹا, بیٹا نابینا ہو گیا. وہ نابینا ہو کے کیا کرے گا, یہ دین کی خدمت کیا کرے گا. اے خالق و مالک میرے بیٹے کو آنکھیں دے دے, تو قادر ہے, تو قیوم ہے. اے اللہ تو علی کل شیء قدیر ہے, فعال لما یرید ہے. اے خالق و مالک میرے بیٹے کو آنکھیں دے دے. ماں روتی روتی سو جاتی ہے, جب سوتی ہے تو اسے خواب میں ایک بزرگ ملتے ہیں, سفید داڑھی ہے, چمکتا چہرہ ہے. کہنے لگے اماں اٹھ مبارک ہو, تیرے بچے کو آنکھیں مل گئی ہے. او جی آپ کون ہیں؟ مجھے نہیں پہچانا, نہیں پہچانا. فرمایا میں نبیوں کا باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوں. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ, اے نبی کے غلاموں تمہیں بھی کوئی تکلیف آئے گی, تمہیں ابراہیم علیہ السلام مدد کے لیے تیار نظر آتے ہیں.
اللہ رب العزت نے اس امت پہ بڑا کرم کیا ہے. اس امت کا جو امتی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو امتی ہے, وہ رات کے سناٹے میں بھی یاد کرتا ہے, اللہ کو یاد کرتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے رحمت پہ دستک دیتا ہے. انشاءاللہ وہاں سے بھی دستگیری ہوتی ہے اور 1,24,000 نبی بھی تیار نظر آتے ہیں. علامہ نبہانی رحمت اللہ تعالی ایک تذکرہ لکھتے اس کو ذرا سنتے جائیے. مت قافلہ چلا حج کے لیے. وہ جب مکہ کے قریب پہنچے, کئی دنوں سے قافلہ چل رہا تھا. اس وقت یہ تو سہولتیں تھی نہیں, ہوائی جہاز. وہ قافلے چلتے تھے, اونٹوں پہ چلتے تھے. حج کے لیے قافلہ چلتا چلتا یہ مکہ شریف کے قریب پہنچ گیا. ابھی مکہ شہر میں داخل نہیں ہوا, رات کا وقت. قافلے میں پڑاؤ کیا, قیام کیا ایک جگہ. لوگ اپنے اپنے اونٹوں کو انہوں نے بٹھایا, خود بھی وہ اپنے کچابے اتارے, سامان اتارا, کدھر لیٹ گیا, کدھر لیٹ گیا, کدھر لیٹ گیا. ایک جوان حج کر کے جا رہا تھا, صحابی نے اس نے اپنا خیمہ ذرا لوگوں سے پرے کر کے لگا دیا کونے پہ کہ میں یہاں رات بیٹھ کے اللہ اللہ کروں گا, قرآن کی تلاوت کروں گا. اس نے اپنے خیمے میں چراغ جلایا, قرآن ہاتھ میں لیا یا تسبیح لی, جو بھی تھا اللہ کو ذکر کرنے کے لیے بیٹھ کے تلاوت قرآن کر رہا ہے, کبھی تسبیح کر رہا ہے. اچانک اسے آہٹ محسوس ہوئی کہ میرے خیمے میں کوئی آ گیا. جب اس نے یوں پلٹ کے دیکھا, ایک جوان خوبصورت لڑکی بناؤ سنگار کر کے اسے اشارے کر رہی ہے. اتنا کہنا تھا, اسے سوچ آئی, کہنے لگا میں جا کہاں رہا, صبح سے میں نے کعبے پہنچ جانا ہے. آج اپنا ایمان برباد کر کے صبح کیا دکھاؤں گا اللہ کی بارگاہ میں اپنے چہرے کو. رونا شروع کر دیا, یا اللہ مجھے بچا لے. رویا کیا, چیخیں نکل گئی, دھاڑے مار مار کر رو رہا ہے, اور اتنا زیادہ رویا ہے کہ اللہ اکبر روتے روتے 5-10 منٹ نہیں رویا, آدھا گھنٹہ, 2 گھنٹے روتا رہا, مسلسل چیخیں مارتا رہا. 2 گھنٹے کے بعد اس نے ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھول کے خیمے میں دیکھا, وہ تو کتنا بڑی دیر کا جا چکا تھا. اللہ کا شکر کیا, نفل پڑے پھر ہوتا رہا, یا اللہ تیرا کرم ہے, تم نے میرے ایمان کو بچا لیا, تیرا شکر ہے تیرے میرے ایمان کو بچا لیا. اے اللہ تیری مہربانی, میں تیرے گھر جا رہا تھا, اگر یہ میرا ایمان ضائع ہو جاتا مولا تیرے گھر میں کیسے جاتا, میرا منہ کالا ہو جاتا, تیرے گھر جا کے میں کیا کرتا. شکر ہے تم نے میرے ایمان کو بچایا. وہ صبح ہر میں کعبہ پہنچا, طواف کر رہا تھا. طواف کرتے کرتے اس نے پیچھے یوں پلٹ کے دیکھا, ایک چہرہ اسے یوں نظر آتا ہے جیسے بدلی سے 14ویں کا چاند نکلا ہوا. دیکھ کا مبہوت رہ گیا. اتنا بھی حسن ہوتا, اتنی بھی خوبصورتی ہوتی ہے, اتنا کمال بھی ہوتا ہے. وہ بھی قریب آ گیا, طواف کرتے کرتے اس نے احرام باندھا ہوا ہے, اور اس سے کہنے لگا ہوں اللہ کے بندے مبارک ہو, رات تیرا ایمان بچ گیا. یہ حق کا بچہ اسے دیکھتا رہے, اللہ کے بندے ایمان میرا بچا ہے, تجھے کیسے خبر ہے. کہنے لگا اس بات کو چھوڑو, کہنے لگا تو ہے کون, کہنے لگا نہیں پہچانا نہیں, اور مجھے نبی یوسف علیہ السلام کہتے ہیں, اور تجھے مبارک دے رہا ہوں, اللہ نے تیرے ایمان کو بچا دیا ہے. اے ایمان والے, تو نبی کا غلام بن کے دیکھ تو صحیح, وہ سرکار سے نسبت پکی کر لے, انشاءاللہ 1,24,000 نبی تیری مدد کے لیے تیار ہیں, کیونکہ رب نے وعدہ دیا ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ, اور تم نے ایمان بھی لانا ہے, تم نے امداد بھی کرنی ہے. تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دی ہے, تو نبوت کا مالک بنا دیا. اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت تو دی, اس کا مالک بنایا. اس کے بعد اللہ رب العزت نے الکوثر کے معنی اور ذکر کیے جاتے ہیں. ہمارے علماء ذکر فرماتے الکوثر العلم. کوثر سے مراد ایک علم ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم دیا ہی نہیں, علم کا مالک بنایا, علم کا مالک بنایا. اب مالک کی مرضی ہے, جسے چاہے دے, جسے چاہے نواز دے, یہ اس کی مرضی ہے. تو ایمان والوں ذرا اپنا ایمان مضبوط رکھو, تمہیں علم بھی آتا ہے تو مدینے کے تاجدار سے آتا ہے. تم پڑھتے ہو, کتابیں پڑھتے ہو, تو یہ مت سمجھنا یہ تمہارا کمال ہے, یہ مت سمجھنا جس دن یہ سمجھ لیا وہ علم نہیں